ایک برے انسان کے سامنے آ رہا, دوزخی انسان, برے کاما کرنے والا, گندے کاما کرنے والا, لچے کاما کرنے والا, سود کھانے والا, لوگوں کو ستانے والا, چور واگ مارنے والا, اور ماں باپ کو گالیاں دینے والا, اڑوس پڑوسوں کے ساتھ جھگڑے کرا تو گندے گندے گالیاں بکنے والا, پورے گلی والوں کو تنگ کرنے والا, خاندان والوں کو بوجھ بن کو بیٹھا سوالا, جماعت میں ایک نمبر کا نکما, گاؤں والوں کا سے ایک نمبر کا روڑی کیڑی, ایسے انسان کے سامنے آتا فرشتہ, یہ فرشتہ. لیکن اللہ تعالیٰ اسے کیسا دکھاتا, اتنے بھیانک شکل میں کہ اس کے منہ کے اندر سے دانتا جیسے بیل کے سنگا نکلے رہتی, منہ کے اندر سے دانتا ویسے بڑے بڑے لال ہنکیا, اسے دیکھتے ہی بچھانے میں اس کا پیشاب پاخانہ سب نکل جاتا. کون رے باتو, ایسا اتنا خطرناک منہ کا ایسا آیا نا رے با, کون باتو, میں تیری روح نکالنے والا, تیری جان نکالنے والا, کہاں چھپیں گا تو, 7 سمندران کے نیچے جا کو ایک کمرہ بنا لے, کوئی اے سی فٹنگ کر لے, کوئی ایئر کنڈیشن بٹھا لے, کو بیٹھا تو بھی موت کا فرشتہ وہاں بھی آتا, وہاں پیچھا نہیں چھوڑتا. اللہ قرآن میں بولتا, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم سیسا پگھلائی دیواروں کے قلعے میں بھی بند ہو جاؤ, موت کا فرشتہ وہاں بھی آتا, چھوڑتا نہیں تم نا. اب آیا, فرشتے کو دیکھتے ہی اس کی حالت بے حالت ہو گئی. فرشتہ بولتا, اے مرنے والے, بہت زندگی گزار لیا, بہت گناہ کر لیا, بہت عیاشیاں کر لیا, اب مرنے کے لیے تیار ہو جا. جیسے ہی تو مرے گا تیری روح کو قبضہ کر کے ہم اللہ کے پاس لے جائیں گے, تجھے خبر میں سانپ بچھو تیرے خبر میں ڈال دیے جائیں گے, اور تیری روح کو 7 زمینوں کے نیچے جہنم کے کمرے سجین میں پٹک دیا جائے گا, اور قیامت کے میدان میں جہنم کی جلتی ہوئی آگ میں تو جائے گا. یہ سب سنانے کے بعد پہلے اس کا کھٹا میٹھا سب نکل گیا رہتا, اسے دیکھ کو ہیبت کے مارے اب یہ سب بھی بشارتاں سنتا, ابھی میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, خبر میں سانپاں گتے, بچھواں گتے, قیامت میں ایسا گتے, جہنم میں ویسا گتے, کہیں مرورے میں, کہیں جارورے میں, اے مجھے لگ جانا بھائی, اے مجھے آتا نہیں بھائی, مجھے بلا لگ جانا کو, کوسا اللہ بھی نہ کوسے اللہ کرے میں آتا بھی نہیں. انہیں بولتا مرنے والا گنہگار ایک نمبر کا نالائق. اللہ تعالیٰ کہتا بخاری کی حدیث میں کتاب الرقاق کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتی, اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا. بندوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ سے ملنا ناپسند کریں گے, اللہ بھی ان سے ملنا ناپسند کریں گا. اللہ سے ملنا کون چاہتی, جن کو فرشتہ بشارتیں دیتا, اے نیک انسان, اے نمازی انسان, اے توحید پرست انسان, تو جیسے ہی مریں گا اللہ خبر میں تیرے لیے جنت کی کھڑکی رکھا ہے, اعلیٰ علیین میں تیری روح کو جگہ دے رکھا ہے, تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, مجھے فوراً میرے اللہ کے پاس لے چلو, میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا. یہ برے انسان کو جب فرشتہ بشارتیں سنائے گا, دیکھ تیرے حرکتوں سے, تیرے گناہوں سے, تیری بد نیتوں سے, تیرے بد حرکتوں سے, تیری عیاشی فحاشیوں سے اللہ خبر میں سانپا بچھواں مہمان نوازی بنانے رکھا, اور جہنم کے کمرے میں تیری روح کو پٹکتا, اور جہنم کے اندر تو جاتا. یہ سن کر انہیں بولتا, کو سے اللہ کے پاس مجھے لے کو مت جاؤ, میں آنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ بھی اس نالائق سے ملنا پسند نہیں کرتا, اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرے گا. اب روح قبض ہو گئی, نکال لیا فرشتہ. اتنی آسانی سے برے انسان کی روح نہیں نکلتی. فرشتہ بولتا نکل, اے خبیث روح, یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح چل نکل. نہیں نکلتی, بھاگتی وہ. ادھر ماریا فرشتہ ہتھوڑا لے یہاں چھپ لے کھاندے میں, کھاندے ماریا کمبر میں چھپ لے, کمبر کو ماریا گڑیا میں چھپ لے, گڑیا کو ماریا تو پیرا میں چھپ لیتی, پیر میں ماریا سر میں چھپ لے, پورے باڈی میں بھاگتی ہماری روح. مجھے پکڑنا کو, مجھے کاٹنا کو, مجھے لینا کو, میں آتی نہیں. لیکن فرشتہ کیا کرتا, دھجیاں اڑا کو بدن کے چیتھڑے اڑا نکال لیتا. اللہ بولتا قرآن میں, والنازعات غرقا والناشطات نشطا, قسم ہے اس فرشتے کی جو بدکار انسان کے بدن کی دھجیاں اڑا کے اس کے بدن سے روح قبض کرتا, نکال لیتا. اللہ کے نبی مثال دے کر بولتی مسند احمد کی حدیث میں, ایسی نکالی جاتی بدکار کے انسان کے بدن سے روح جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ببول کے کانٹوں کی ٹہنی میں پھنس جائے تو نکالنے پر پھٹ پھٹ کے تار تار ہو کے جیسے آتا ہے, ویسے نکالی جاتی. اب وہ آسمان میں لے گیا, آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, کون, میرے ساتھ فلاں کا بیٹا فلاں. ارے ویسے نالائق کے واسطے اللہ کھولو نہ کو بولا دروازے, ویسے آدمی کے واسطے دروازے کھولے نہیں جائیں گے, حقیقت میں کھولے نہیں جائیں گے, نہ اس کی روح آسمان میں جائیں گی. اللہ قرآن سورہ آراف آیت نمبر 40 میں بولتا,
قرآن کی سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ یہ جنت میں داخل ہو پائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ سوئی کے معمولی سوراخ میں اونٹ گھس سکتا کیا بھائی؟ نہیں گھس سکتا۔ یہ مثال ہمیں دے رہی سو قرآن کی سورہ اعراف کی 40 نمبر آیت میں اللہ دے رہا سو مثال ہے، اللہ دے رہا سو مثال۔ سوئی کا سوراخ کتنا باریک رہتا، اونٹ کتنا بڑا رہتا، سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا جانا جتنا ناممکن ہے، ان نالائقوں کا، ان گنہگاروں کا آسمان یا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے، بول رہا اللہ کا، اتنا ہی ناممکن ہے، ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے یہ لوگ۔ پھر ہوتا کیا؟ آسمان کے نیچے سے فرشتہ بولتا اے میرے پروردگار میں اس کی روح نکال لی، اب تیرا کیا حکم؟ اللہ بولتا کیا کر رہا تھا انہیں مرتے سٹمپو، کون سی حالت میں روح نکالنے کا آیا؟ اے اللہ گنہگار تھا، شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، روح قبض کر لیا، زنا کے اڈے میں بیٹھے زنا کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، وہ اندرا پارک کتے، کبن پارک کتے، وہ سڑگاڑ پارک کتے، لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کاما کر لے بیٹھا تھا، وہاں سے اٹھا لیا ایسے، کوسے کی فلم تھیٹر میں بیٹھ کر ریلیز ہوئی تھی کہتے پکچر، ادھے وہ فلمہ دیکھ لے بیٹھا تھا، وہاں سے چیزیں اٹھا لیا، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، نمازوں کے اوقات میں آئی پی ایل کرکٹ دیکھ لے بیٹھا تھا، جوا کھیل لے بیٹھا تھا، کبڈی میچ دیکھ لے بیٹھا تھا، موبائل میں پب جی گیما سڑگاڑ گیما کھیل لے بیٹھا تھا، نمازاں چھوڑنے کو ٹیلی ویژن دیکھ لے بیٹھا تھا، اے اللہ اس کی روح قبض کر لیا۔ اللہ بولتا برے کام کرتے مریا، گناہوں کے کام کرتے مریا، جاؤ اس کا نام سجین میں چڑھانا، اس کی روح کو سجین میں پٹکنا، اور خبر میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا۔ اب فرشتہ سوال جواب کر کو خبر میں لے لے کا تھا، نیک انسان کی روح اللہ کے سوال کے جواب کے بعد واپس لوٹائی جاتی، برے انسان کی روح آسمان سے پٹک دی جاتی۔ سورہ حج 31 آیت اللہ کیا بولتا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات میں شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ، ایسے مشرک کی روح کو آسمان سے پٹک دیا جائے گا، کوئی ہوا کوئی پرندہ اسے اچک کر دنیا کے کسی کونے میں سڑ دے گا۔ اب روح نکال لی گئی، آسمان کے پاس گئے، سوال جواب ہوا، واپس آئے، جب تک دنیا والے کیا کرتی ہیں ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ غسل دے کو، کفن چڑھا کو، خبر میں دفن کر کو 40 قدم چلنے کا آتی ہمارے رشتہ دارہ، ادھر 40 قدم چلنے کا آتی، ادھر فرشتہ اللہ کے پاس لے جگ سوال جواب کر پھر واپس لا، خبر میں ڈال کسے اٹھا بٹھا ڈالتا، خبر میں ادھر رشتہ دارہ غسل کتے، کفن کتے، نماز کتے، دفن کتے، دفن کر کو 40 قدم، ادھر رشتہ دارہ 40 قدم جاتی، ادھر فرشتہ آ کو پھر اسے اٹھا بٹھا روح اس کے بدن میں ڈال کو سوال جواب کر، عالم برزخ کی دنیا شروع، عالم برزخ شروع، خبر کی دنیا شروع۔ میرے بھائیو آپ کو ایک حدیث کی پتے کی بات بتا دوں، کیا ہے؟ ہماری دنیا کے ٹائمنگ میں 24 گھنٹے ہے، ایک دن ہے ایک رات ہے، ہماری دنیا کی ٹائمنگ میں فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم ہے، یہ ٹائمنگ اونلی ہماری دنیا کے حد تک ہے، عالم برزخ میں یہ سبھی ٹائمنگ نہیں، قیامت کے لیے یہ ٹائمنگ کیا بھی نہیں۔ ہاں اس ٹائمنگ کا مقدار بتایا گیا، تمہارے دنیا کے 1 سال جتنا ہوں گا، 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن رہیں گا، قیامت کا وہ ایک دن، دنیا کے 24 گھنٹے کا ایک دن، 7 دنوں کا ایک ہفتہ، 30 دنوں کا ایک مہینہ، 12 مہینے کا ایک سال، ویسے 50,000 سال کے برابر قیامت کا وہ ایک دن ہوگا۔ وقت کا اندازہ لگا کہ اللہ بتایا، لیکن یہ سارے ٹائمنگ ہماری دنیا میں خبر میں بھی نہیں، کیا بھی